کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ایک حدیث میں اس صدقہ جاریہ کی تفصیل موجود ہے، جیسے کسی نے مسجد بنائی، کسی نے نہر کھدوائی، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا دیا، علم کی نشر و توبیع کی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے۔ مجھے اور آپ کو صدقہ کی مختلف صورتیں اختیار کرنی چاہیے۔ کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، لباس پہنانا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، تم نے کھیتی لگائی اور چڑیاں آ کر کے دانے چگ گئیں، اللہ وہ بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقے کا بہت وسیع مفہوم ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ کلمۃ الطیبہ، اچھی بات کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا دینا، اس کو بھی کہا چھوٹی نیکی نہ سمجھنا۔ تو مختلف صدقے کی صورتیں ہیں اور سب ہمیں ادا کرنی چاہیے، لیکن ایک بہترین شکل صدقے کی صدقہ جاریہ ہے، اور وہ مسجد بنا دینا، وہ دارالعلوم بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، حدیث میں آتا ہے۔ جس طرح وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو بیر ہا لے کر کے صحابی اس کا معاملہ لے کر آگے، حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی کنواں ہے، تو میں یہی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دور موجود کے اندر جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، آر او پلانٹ وہاں لگا دینا، یہ کنواں کھدوانے کا دور موجود کے اندر ایک منظم طریقہ ہے۔ بلکہ ہمیں نیت کرنی چاہیے، آپ کو بھی کہتا ہوں اور میں خود بھی اس کی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوگا بھی، کہ ہر شخص ہم میں سے ارادہ کرے، جس کے پاس مال ہے وہ تو کرے ہی کرے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کرے، اللہ اسے مال دے گا۔ ہر شخص ارادہ کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو بنواؤں گا، میں زندگی میں ایک جامعہ تو بنواؤں گا۔ تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہ، تو اس کا ثواب آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ نیت وہ والی نہیں ہے کہ جب مال ہو تو پھر نیت ٹوٹ جائے۔ کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پہلے نیت کرتا ہے جب مال نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی چڑھا اس کے اوپر، کھجور کے اوپر توڑنے کے لیے، تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو اسے نہیں پتا تھا، جب خوشے کو ہاتھ ڈالنے لگا تو ایک خوفناک سانپ دیکھا تو ڈر گیا، اور فوری نیچے سرکنے لگا اور کہا اللہ اگر اس سانپ کے قہر سے تو مجھے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا، اور نیچے سرکنا شروع۔ یوں اترتے اترتے نصف تک آ گیا اور سانپ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، تو کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے اس سانپ سے بچا لے تو تیری راہ میں بکری خیرات کروں۔ پھر زمین کے تھوڑا سا قریب آ گیا اور کہنے لگا اللہ تو اگر اس سانپ سے مجھے بچا لے تو مرغی دوں، اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا مالک میرے گھر میں ایک انڈا پڑا ہے، وہی تیری راہ میں جا کے خیرات کر دوں گا۔ تو اونٹ سے چلا اور معاملہ انڈے تک پہنچا۔ یہ صادق النیہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو کبشہ الانماری سے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا لوگ چار طرح کے، ان میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کو شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے۔ آگے لفظ ہے فہو صادق النیہ، لیکن وہ نیت کا بھی سچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا لعملت بعمل فلان، تو جو مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا، اور وہ ایسے اوپر سے نہیں کہتا جب مال آ جائے تو پھر جائے۔ فرمایا وہ ہوا صادق النیہ، وہ نیت کا سچا ہے، اگر مال آتا تو کرتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن جب اعمال تولیں گے تو یہ بھی اس سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، یہ بھی افضل المنازل۔ تو نیت کر لینی چاہیے کہ صالح اعمال بچا لائیں، صدقہ کریں، اور صدقہ جاریہ میں مجھے آپ کو سچے دل سے اگر اللہ نصیب کر دے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، اور وہ تو ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ سب کچھ بانٹ لیا جاتا ہے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جو کتھے نیترے کر دے۔ نظر کے تلذذ کے لیے، نگاہوں کی تسکین کے لیے قدرت نے رنگا رنگ نظارے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک قسم کے پھول نہیں ہیں، ہزاروں اقسام کے پھول رکھے گئے ہیں۔ آسمان کو بھی بے نور نہیں رکھا گیا، زینت کواکب کے ساتھ مزین کیا گیا ہے، کبھی دھنک کے رنگ بکھیر دیے جاتے ہیں، کبھی ساون کے سرمئی بادل مچڑتے ہیں تو طبیعتوں میں ایک تلذذ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کبھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، انسان ہمیشہ اس کا دل بہلتا رہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصود ہے۔
اور اللہ کی تخلیق کا جو مقصود ہے، مقصد تخلیق انسانیت انسان ہے، اور انسان کا پھر مقصد قرب الہی کا حصول ہے، تو اس کو ہر طرح کی آسودگی دی جاتی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں حاصل کر کے یہ شکر کی طرف بڑھے۔ آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہوں، فائدہ اسی کا ہی ہے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آپ اس کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا لباس، جیب خرچ، اور اس کے سارے شوق پورے کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو دھیان سے پڑھ، باقی تو تیرے لیے یہ بھی دستیاب ہے، یہ بھی دستیاب ہے۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو آسودہ رکھنے کے لیے، اس کی طبیعت کے اندر سرشاری رہے، اور اس سے مطالبہ ایک ایسا آپ کرتے ہیں جو اسی کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اور ہر چیز اس کو فراہم کرتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے بندوں کو ہر طرح کی گوناگون نعمتیں اور طرح طرح کے خوشی اور سرشاری کے اسباب، مسرت اور شادمانی کے ذرائع عطا فرمائے، اور مطالبہ کیا کہ تو ان امور کو بجا لا، اور اگر وہ بجا لاتا ہے تو اس سے اسی کا مستقبل وابستہ ہے، اسی کی آخرت وابستہ ہے، فائدہ بھی اسی کو ہے۔ تو جس طرح ایک باپ کا پیار ہے، ماں کا پیار ہے کہ وہ خود بھوک پیاس کاٹ کر کے بھی اولاد کو ہر آسودگی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ پڑھ جاؤ، تم محنت کرو، اچھے نمبر لے لو، اور تم آگے بڑھو۔ تو میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، یہ کتنے طاقتور جانور ہیں، کتنا کچھ ہے، لیکن ایک ہی چیز سے ساری زندگی گزارتے ہیں، لیکن تمہیں تنوع اس لیے دیا ہے کہ تم گوناگون نعمتوں کو استعمال کرو اور میری بندگی بجا لاؤ، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری آخرت سنورے۔ اور تم ان متنوع چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم یوں کرو کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، اس سے تمہیں طمانینت قلب بھی نصیب ہو۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود، گوناگون نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود، زندگی کا عیش، زندگی کا تلذذ، زندگی کی سرشاریاں، زندگی کی خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں، اور زندگی کی ساری آسودگیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی بے چین رہے، مضطرب رہے، اس کا دل غم و اندوہ کا ٹھکانہ رہے، انجانا خوف رہے، اور ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت اوپر طاری رہے، اور وہ دنیا کے اوپر رہ کے اطمینان کا نور پیدا نہ ہو سکے، اور ہر وقت شدید حزن میں، شدید غم میں رہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں التعاسہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی انسان ایک عجیب بے چینی اور ایک عجیب ہم اور غم اور تکلیف اور صدمے سے دوچار رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو یہ اس کے غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اس طرح طاری کر کہ وہ آخرت کا ہم اور آخرت کا غم اور آخرت کا معاملہ اس کو پس پشت ڈال دے، جبکہ وہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لاڈ کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے موبائل بھی لے کے دیا ہے قیمتی سے قیمتی، خود جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں، مجھے اچھے ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، میرا کھانا بہترین ہے، مجھے انواع و اقسام کی نعمتیں باہم پہنچ رہی ہیں، میرا لباس اچھا ہے۔ میرے ماں باپ کے اندر مالی اتنا استحکام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، اگر امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا اس اپنے اسباق کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وقتی تلذذ اس کو ایک سرشاری تو دیتا ہے، لیکن پھر اس غم میں ڈوب جاتا ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ میں تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ تمہارے اس دل میں میرے علاوہ کوئی اور غیر نہیں ہونا چاہیے، اس کی تم نے نفی کر دی۔ تو جب انسان یہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر ہموم میں، غموں میں، تکلیفوں میں ڈوب جاتا ہے اور التعاسہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے،
فیما یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ جب تم میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی ہو، نماز میں ہو تو پھر تیری توجہ کسی اور سے مت نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر، بے نیازی پیدا کر دوں، تیری ضروریات کا میں خود کفیل ہو جاؤں گا، تیرے کاروبار کے اندر میں برکت رکھ دوں، تیرے امور زندگی میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لوں، تیرے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، جدھر چلے گا راستے ملتے چلے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، کام تجھے بہت ہوگا، کوئی فراغت کے لمحے ہی نہیں ہوگے، صبح کام شام کام، تو بھائی آرڈر پورا کر رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی زندگی بھر دور نہیں ہوگی، اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی نفس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک مطمئن زندگی حاصل کرنا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، عطا کر رکھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو موازنہ کریں، بلکہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اوپر دیکھو گے تو لڑکھڑا جاؤ گے، پاؤں تمہارے ڈول، سنگ مرمر پہ چلنے والا پھسل جاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ جاننے والا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اپنے آگے نہیں دیکھنا، اپنے پیچھے دیکھنا ہے۔ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، آج مہنگائی کا دور ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لانے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو صبح کو کما کے شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر ملک کے اندر حالات اس طرح کے بڑھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کا سوچنے کی بجائے تو فکر اپنی ہی کھائی جا رہی ہو تو پھر تکلیف و اذیت میں اضافہ ہوگا۔ تو نیچے دیکھنے کا مزاج آپ کو آسودہ کرتا ہے۔